کلیگ میں اس مہا پرش نے آ کر جو نار کو کم کرنا ہے وہ اس طرح نہیں کرنا کہ وہ آئے اور اپنے پرکاش سے سب کچھ جگمگ کر دے. اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ اس نے دنیا کو چینج کرنا ہے، ہر دل کے اندر سے نار نکالنی ہے. سرکار گوھر شاہی اس دنیا میں ان ڈارک ایجز میں تشریف لائے ہیں، تو اس دنیا میں اس کلیگ میں نار کا ریشو کم ہو جانا چاہیے، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ ان کے آتے ہی اگر یہ سب چمکنا شروع کر دے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کیوں نہیں ہے؟ اس سے دنیا تبدیل نہیں ہوتی. کلیگ میں اس مہا پرش نے آ کر جو نار کو کم کرنا ہے وہ اس طرح نہیں کرنا کہ وہ آئے اور اپنے پرکاش سے سب کچھ جگمگ کر دے. اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ اس نے دنیا کو چینج کرنا ہے، ہر دل کے اندر سے نار نکالنی ہے. ایک دل میں نور گیا، پرکاش گیا، بھگوان وہاں پر آیا، پھر دوسرے دل میں آیا، پھر تیسرے دل میں آیا. اس طرح یہ جو کلیگ ہے اس میں سے ڈارکنیس ختم ہوگی. اگر وہ اپنی روشنی سے سب کچھ چمکا دیں گے تو دنیا تبدیل نہیں ہوگی. اور ایک ایک انڈیویجول کو روشنی دینا، اس کا سینہ صاف کرنا، اس کے دل کو پاک کرنا آسان کام نہیں ہے، ٹائم کنزیومنگ ہے. اور ٹائم کنزیومنگ کے علاوہ ان کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ہر انسان ایسا نہیں ہے جو رب سے، پرماتما سے پریم کا تقاضا کرے. عام انسان کو دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، عورت چاہیے. دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جن کو بھگوان چاہیے، بہت کم لوگ ہیں. تو یہ جو کلیگ میں کل کے اوتار نے آنا اور پھر روشنی لانا ہے، یہ عمل شروع ہو چکا ہے. دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 7-8 بلین. تو 7-8 بلین میں 1 ملین لوگوں کے دل بیدار ہو گئے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا کے اندر روشنی آ گئی ہے، یہ تب پتہ چلتا ہے جب روشنی والوں کی تعداد بڑھ جائے، جب ان کا نمبر جو ہے وہ باقی لوگوں کو سرپاس کر دے. تو یہ کام آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، ہر دیش میں ہو رہا ہے. اب ہندوستان میں دیکھ لیجئے، ہندوستان میں بھی اب ہزاروں لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، لیکن اب وہ لڑتے نہیں ہیں. اب وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اب وہ ایک دوسرے سے بھگوان کے نام پہ، دھرم کے نام پر، جات کے نام پر ایک دوسرے کا خون نہیں بہاتے. یہی روشنی ہے نا، اور کیسے روشنی ہوگی؟ لیکن اس کو بڑھنے میں ٹائم لگے گا. یہ بات سمجھانا بڑا مشکل کام ہے کہ اے ہندو، اے مسلم، اے کرسچن، اے جو، لڑ مت. تم سب کا ماننے والا، تم سب کا پالنے والا، تم سب کا بنانے والا ایک ہی ہے. یہ نفرتیں نکالنا آسان کام نہیں ہے، یہ نفرتیں نکالنا بڑا مشکل کام ہے. اور پھر سمجھانا، مسلم ہندو سکھ کو ایک ساتھ بٹھا کے کھلانا، مسلم ہندو سکھ کو ایک دوسرے سے گلے ملانا آسان کام نہیں ہے یہ. لیکن یہ کام ممکن کب ہے؟ جب دل پاک ہو جائے. جس کا دل پاک ہوگا وہ اندر سے بدلتا جائے، اور بدل رہے ہیں لوگ. تو ایسا مت سمجھو کہ وہ ذات آئے گی اور آتے ہی سب کچھ بدل جائے گا. ہاں، وہ اپنی روشنی سے جگمگ کر دیں پوری دنیا کو، لیکن دنیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا کو تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ویسے ہی رہیں گے. تو یہ روشنی انسانوں کے اندر پیدا کرنی ہے، ان کے من کو جگانا ہے، ان کے من میں بھگوان کو لانا ہے. جب من میں ان کے
بھگوان آئے گا، جب ان کا من پوتر ہو جائے گا تو پھر ہی یہ بری چیزیں ان سے نکلیں گی، پھر ہی ان سے نفرت نکلے گی، پھر ہی ان سے یہ جیلسی، ایروگنس، فالس پرائڈ، یہ تمام چیزیں تب نکلیں گی جب ان کے اندر نور جائے گا۔ تو یہ کام جو ہے کل کے اوتار کے آتے ہی 2 منٹ میں نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنا، مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا بڑا ٹائم لگتا ہے اس میں، لیکن ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں جو سرکار گوھر شاہی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو بھی پاکستان میں سرکار سے جڑا ہوا ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں، ان لوگوں کو نہ ہندو سے مسئلہ، نہ ہندوستان سے مسئلہ، نہ جو سے مسئلہ، نہ اسرائیل سے مسئلہ۔ وہ پیار کرنا سیکھ گئے ہیں۔ وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ورنہ پاکستان میں ایسا کیسا ممکن تھا؟ وہاں تو کٹر وادی ہیں سارے، وہاں تو ایسے ایسے کٹر لوگ ہیں جو دھرم کو چھوڑو اپنے فرقے کے اوپر ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ شیعہ سنی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، جو شیعہ سنی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، آج وہی لوگ ہندو اور سکھ اور یہودیوں اور عیسائیوں کو گلے لگا رہے ہیں۔ یہ چمتکار نہیں گوھر شاہی کا تو کیا ہے؟ ہو رہا ہے، یہ ٹائم لگتا ہے۔ ایک آواز ایسی آپ کو سنائی دے رہی ہے نا جو محبت کی طرف بلا رہی ہے، کوئی آواز دکھاؤ ایسی۔ یہ ایک آواز آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے، مسلمانوں کو کہتی ہے ہندو تمہارے بھائی ہیں، سکھوں کو کہتی ہے مسلم ہندو بھی تمہارے بھی بھائی ہیں، کرسچنز کو کہتی ہے کہ یہ تمہارے بھائی، سب کو آپس میں جوڑ رہے ہیں، سب کو آپس میں ملا رہے ہیں تاکہ لڑائی جھگڑا، یہ کٹر پنتھی جو آ گئی لوگوں میں، یہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ سمجھانے سے نہیں ہوگی، دل کو پاک کرنے سے ہوگی۔ وہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے نا شیطان، جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے راون، جب تک اس کو نہیں نکالیں گے باہر، اس وقت تک نفرتیں نہیں مٹیں گی۔ یہ محبت اور نفرت کی جنگ ہے، یہی ہے غزوہ ہند۔ کیا ہے غزوہ ہند؟ نفرت کے خلاف جہاد۔ یہ جہاد نفرت کے خلاف تلوار سے، بندوق سے نہیں ہوگا، یہ جہاد ہوگا پیار سے، محبت سے، کہ سب کو رب کے، بھگوان کے، اللہ کے پیار میں لگا دو، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو جائیں۔ اور ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں الرا ٹی وی پر آل انڈیا کا جو پروگرام آتا ہے، اس کے اندر ایک تقریر سکھ کر کے جا رہا ہے، دوسری تقریر جو ہے ایک سوامی کر کے جا رہا ہے، تیسری تقریر جو ہے راجندر بابو کر کے جا رہے ہیں، اور سب کو فریڈم ہے۔ تم ہندو ہو، اپنے دھرم کا پرچار کرو۔ سکھ ہے، اس کو ہم ست سری اکال بول رہے ہیں، سلام علیکم نہیں بول رہے۔ ست رب ہے، ست سری اکال اسی کا بول بالا ہے، یہی مطلب اللہ اکبر کا ہے نا۔ اور پھر جب ہم بولتے ہیں نمشکار، تو معلوم کیا ہے اس کا؟ یہ نمہ رب کا نام ہے۔ تو نمشکار کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو رب تیرے اندر بیٹھا ہے میں اس کے آگے جھکتا ہوں۔ یہ نمشکار کا معنی ہے، پوچھو جا کے کسی سے۔ نمشکار کا مطلب ہے I bow before the divine in you۔ نمشکار کا مطلب یہ ہے۔ تو اب نمشکار کہنا کتنا کوئی برا کام ہوا؟ You are paying tribute to the presence of God in an individual standing right before you. This is how you give respect to God and at the same time the one who bears God in him. نمشکارم، کتنی خوبصورت بات ہے یا نہیں ہے؟ اب عجیب و غریب چال ہے، ہندو السلام علیکم بولنے لگ گئے، مسلمان نمشکار بولنے لگ گئے۔ بتائیے، کیونکہ سمجھ میں آ گیا نا، سمجھ میں آ گیا کہ ہندو بھی رب نے بھیجا ہے، مسلم کو بھی رب نے بنایا ہے، سکھ کو بھی رب نے بنایا ہے، کوئی غیر نہیں ہے، سب اپنے ہیں۔ ہندو بھی اپنا بھائی ہے، مسلم بھی اپنا بھائی ہے، سکھ بھی اپنا بھائی ہے۔ اب سب کے دھرم الگ الگ ہیں تو ٹھیک ہے، سب کے دھرم الگ الگ ہیں، سب کے گھر بھی تو الگ الگ ہیں، کون سا ایک گھر میں رہتے ہیں سب؟
تو اپنے گھر میں رہ رہا ہے, وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے, تم پڑوسی ہو. گھر جدا جدا ہیں تو تم پڑوسی ہو, دھرم جدا جدا ہیں تو پڑوسی کیوں نہیں بن سکتے؟ پیار محبت سے کیوں نہیں رہ سکتے بھائی؟ ہمیں تو ای میل آتے ہیں پاکستان سے. آپ کو پتا ہے پشاور میں کتنے سکھ آباد ہیں؟ سکھوں کے ای میل آتے ہیں پشاور سے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ سردار جی ایتھے آؤ پشاور. میں نے کہا جی آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ہم ہر جگہ پھیلا رہے ہیں. پتہ نہیں پشاور میں کہاں سے, مجھے تو پہلے میرا ذہن تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا جب وہ بندہ, میں نے اسے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں رہتے ہیں, ای میل آیا نا, تو کہتا ہے جی پشاور. میں نے کہا کہ یار مجھے یہ بلف کر رہا ہے. تو اس نے کہا نہیں, اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا, ہم پاکستانی سکھ ہیں, پشاور میں رہتے ہیں, اور آپ کی باتوں سے اب ہمارا جو ہے نا من ٹھک گیا ہے. پہلے ہم سوچ رہے تھے پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, لیکن اب ہمارا من ٹھک رہا ہے کہ ایسی بھی آواز ہے جو نفرتوں کو مٹا رہی ہے. کراچی سے, سندھ کے بے شمار علاقوں سے پاکستانی ہندوؤں کے میسیجز آتے ہیں, ان کو حوصلہ ہو رہا ہے. ابھی دور کی بات چھوڑو, ابھی یہ بھٹشا کے وہاں ہمارے لوگ گئے, لال شہباز قلندر کے مزار پہ لوگ گئے, تو ان میں سے الرا ٹی وی کی شرٹ پہن کے ہندو آئے ہوئے تھے, اور نام انہوں نے لوگوں کو, مسلمانوں کو بتایا تاکہ کوئی ہمیں کچھ کہے نہ, لیکن مجھے بھیج دیا کہ جی وہ بھی گیا تھا, وہ بھی گیا تھا, وہ بھی گیا تھا سیدی. میں نے کہا یار میرے پاس تو ویڈیو آئی ہیں, تم میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا, سارے مسلمان تھے. کہتے نہیں ہم نے مسلمان نام بتائے ہیں. تو ہم سہارا ہیں, پاکستان میں سکھوں کے ہم سہارا ہیں, پاکستان میں ہندوؤں کے ہم نام لیوا, ہم سہارا ہیں, ہم ان کے محافظ ہیں, ہم ان کے حامی ہیں, ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں. اب ان کو ڈھارس ہو رہی ہے. اسی طرح بنگلہ دیش میں بہت ہندو ہیں, بہت ہندو ہیں. ہم تو سب کے لیے ہیں, ہمارے پیغام تو سب کے لیے ہے. اور پھر حسینی برہمن, میری نظر میں تو وہ حسینی برہمن ہندو ان مسلمانوں سے بہتر ہے جو امام حسین کے نام پر روتا ہے اور ماتم کرتا ہے. حسین کے نام پہ رونے والا. اب جب حسین کے نام پر رو رہے ہو محبت میں, اب دھرم کی کیا ضرورت ہے؟ اب کیا فرق پڑتا ہے کہ حسین کے نام پہ رونے والا مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ حسین کا نام کافی ہے. TV, the place